اور میرے 4 خلیفہ راشد صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 4 خلفائے راشد ہیں۔ جو چیز رسول اللہ کی زندگی میں نہ ملے، سنت نہ ملے وہاں کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا اس کے بارے میں کچھ، تو دیکھو خلفائے راشدین کی زندگی میں یہ 30 سال کا زمانہ ہے جس میں یہ 4 خلفاء ہوئے ہیں۔ اس 30 سالہ دور میں ایسا مسئلہ تو پیش آیا ہوگا، اس میں ان لوگوں نے کیا فیصلے کیے۔ سامعین، آج خطبے کا موضوع ذرا مختلف ہے۔ حالات کے پیش نظر چند دنوں کے بعد جو ایک جلوس نکلنے والا ہے عید میلاد النبی کے نام سے، اس کے تعلق سے ہم کچھ گفتگو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہیں گے اور آپ کو جانکاری کرانا چاہیں گے کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت۔ چونکہ ہم نے حدیثوں کو پڑھا، فقہ کی ساری کتابوں کو پڑھا، ہر جگہ یہ دیکھا کہ باب العیدین کی ہیڈنگ آتی ہے، 2 عیدوں کا بیان آتا ہے، عید اور بقرعید۔ آج کل ایک تیسری عید نکل گئی ہے جس کو کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کے نام پر ایک میلہ لگایا جاتا ہے، مسلمان ہی لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج کچھ گفتگو ہوگی کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت، اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور ایک حدیث پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی انبیاء بھیجے، شروع سے اخیر تک جتنے بھی نبی آئے، مقصد کیا تھا؟ نبی اور رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو اللہ نے شاید بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ گویا امت کا یہ کام ہوا کہ وہ آنکھ بند کر کے رسول کی بات کو مانے اور اللہ کے رسول جو کہیں اسے کرے۔ رسول کے آنے کا مقصد اس دنیا میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ رسول کی شخصیت اور رسول کی ذات اور ان کی پیدائش اور اس طرح کی باتوں پہ آدمی لگ جائے، تبصرے کرے، یہ رسول کی اطاعت نہیں ہوئی، بلکہ رسول کی ذات کو مدعا بنا کر کے کچھ کر گزرنے کا فیصلہ لوگوں نے کر رکھا۔ اطاعت رسول، رسول جس بات کا حکم دے اسے کرنا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے دیں یعنی جو بات بتا دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے روک دے رک جاؤ۔ یہ قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے میں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی بعثت کا مقصد بتا دیا کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے صرف اطاعت کے لیے بھیجے، ان کی ذات کو کبھی مدعا مت بنانا، ان کے ہونٹوں کو کبھی مدعا مت بنانا، ان کے زلفوں کو مدعا مت بنانا۔ رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ اور دوسری آیت میں کھل کر کے اللہ نے فرما دیا کہ رسول جس بات کا حکم دے اسے تم پکڑ لو، لے لو، اور جس کام سے روکے رک جاؤ۔ ہمارا اور آپ کا کام تو صرف اتنا ہے کہ رسول کے پابند بنے رہیں۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے
فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لیس من عمل یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ. ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. ایسے تمام عمل کے بارے میں نے تمہیں بتا دیا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو عمل تجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے میں نے وہ سارے اعمال تم کو بتا دی. اور آگے فرمایا اللہ کے رسول نے وَلَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ. اور ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے جو تمہیں جہنم سے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے. میں نے ایسے سارے کاموں سے بھی تمہیں روک دیا. یعنی جن باتوں سے تم جنت کے قریب ہو سکتے ہو جہنم سے دور ہو سکتے ہو میں نے ایسی ساری باتوں کو بتا کر کے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ تم اسے کرو تاکہ تم جنت سے قریب ہو جاؤ, جنت میں داخل ہو جاؤ. جیسے نماز ہے, روزہ ہے, صدقہ ہے, حج ہے, یہ سب جنت سے قریب کرنے والی, جنت میں داخل کر دینے والے اعمال ہیں. اللہ کے رسول نے ساری باتوں کا حکم دے دیا اپنی امت کو. اور ایسے اعمال جو آپ کو جنت سے دور کر دے اور جہنم سے قریب کر دے, جیسے چوری, شراب, سود, زنا, فتنہ, فساد, فرقہ بندی, جتنے برے اعمال ہو سکتے ہیں جو جہنمی بنا سکتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے سارے کاموں سے روک دیا میں نے تم کو. لہذا ان کاموں کو کرنا نہیں ہے, ان کاموں کو چھوڑنا نہیں. ایک لمبی حدیث ہے حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے کا, کافی صحابہ موجود تھے, فرمایا فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے لمبی مدت میں آگے, اس زمانے کی بات نہیں ہو رہی تھی, اللہ کے رسول کئی سو سال آگے کی بات کر رہے تھے, دور صحابہ کی بات نہیں تھی بلکہ بعد کے بعد تھی, جو آج کا زمانہ. فرمایا فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے. کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا. کوئی کہے گا یہ جائز ہے, کوئی کہے گا یہ ناجائز ہے, کوئی کہے گا نہیں یہ کام ایسے ہونا چاہیے. دینی کاموں میں اختلاف کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. ایسے موقع پر جب تم دیکھو کہ بڑا اختلاف پایا جا رہا ہے تو تم میری سنت کو پکڑ لینا, میرے طریقے کو پکڑنا, کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا. فلاں علی یہ کہہ رہے, پیر صاحب یہ کہہ رہے, امام صاحب یہ کہہ رہے, نہیں. رسول کی سنت کیا ہے یہ بتائیے آپ. اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ایسے ماحول میں؟ فرمایا تم اس کو پکڑنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. اور میرے 4 خلیفہ راشد, صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, یہ 4 خلفائے راشد ہیں. جو چیز رسول اللہ کی زندگی میں نہ ملے, سنت نہ ملے وہاں کے اللہ کے رسول نے نہیں کہا اس کے بارے میں کچھ, تو دیکھو خلفائے راشدین کی زندگی میں یہ 30 سال کا زمانہ ہے جس میں یہ 4 خلفاء ہوئے ہیں. اس 30 سالہ دور میں ایسا مسئلہ تو پیش آیا ہوگا, اس میں ان لوگوں نے کیا فیصلے کیے, لہذا اس کو پکڑ لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. دین میں نئے نئے کاموں کو نکالنے سے بچنا. دین کے نام پر نئے کام نکال دینا, ایجاد کر دینا, اسے کہتے بدعت. جو اللہ کے رسول نے کیا, جس کا حکم دیا وہ سنت, اور جو شریعت میں کہیں نہیں ہے, قرآن میں کہیں نہیں, حدیث میں کہیں نہیں, صحابہ کے دور میں نہیں ہوا,
تابعی کے دور میں نہیں ہوا, اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا, اور بعد میں لوگوں نے اس کو دین کے نام پہ چلا دیا. آج کل دیکھتے ہوں گے آپ بہت سارے کام بے دینی کے دین کے نام پہ ہو رہے ہیں. کام بے دینی کے ہیں, نام دین کا استعمال کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور, بچنا تم نئی نئی بدعتوں سے. فإن كل بدعة ضلالة, ہر بدعت گمراہی ہے. وكل ضلالة في النار, اور ہر یہ گمراہی تم کو جہنم میں لے جائے گی. چنانچہ آپ جمعے کا خطبہ سنیں یا نکاح کا خطبہ سنیں, یہ جملہ ضرور آتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ بدعت اتنی سنگین خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول اپنے ہر خطبے میں اس کو پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نکاح کے خطبے میں بھی ہے, کبھی کسی موقع پر بھی اللہ کے رسول نے کوئی تقریر کی صحابہ کے سامنے میں, اور ایسا نہ ہوا کہ جملہ آپ نے نہ کہا ہو. آپ نے اپنے ہر خطبے میں زنا کا ذکر نہیں کیا, سود کا نہیں کیا, شراب کا نہیں کیا. حالانکہ وہ ساری اس سے بری چیز دکھتی ہے نا بظاہر, لیکن نہیں, شراب پینا اس سے برا نہیں ہے, زنا بھی اس سے برا نہیں ہے, سود بھی اس سے برا نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں, کوئی ایک بدعت کو لے لیجئے مثال کے طور پر. آج تو بہت ساری بدعتیں ہو رہی ہیں دین کے نام پہ. کسی ایک بدعت کو لے لیجئے, فاتحہ کرنا, میلاد کرنا, جلوس, عرس, یہ ساری بدعتیں ہیں. ایک بھی بدعت کو لے لیجئے, شریعت یہ کہہ رہی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ ان سے برا ہے. کیسے؟ ایک آدمی شراب پیے گا, اس کا نقصان اسی کو ہوگا, مالی خسارہ اسی کو ہوگا, جہنم میں وہ جائے گا. سود کھائے گا وہ جائے گا جہنم میں. چوری زنا کرے گا, کوئی بھی گناہ کرے گا, مجرم وہ ہوگا, اکیلا جائے گا جہنم. لیکن اگر بدعت کسی نے نکال دی کوئی, چل پڑے سارے لوگ اس پر, سب کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے. شرک خلود فی النار کو واجب کر دیتا ہے. آدمی اگر شرک کرے تو دائمی طور پر وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے. اور جو آدمی بدعت کر لے, ایک بھی بدعت کر لے اور توبہ نہ کرے بدعت سے, اس کی زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. وہ سوچے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں, روزے رکھ رہا ہوں, حج کر رہا ہوں, میرے پاس اعمال کے ڈھیر ہیں, لیکن کل میدان محشر میں جب کھڑا ہوگا وہ حساب و کتاب کے لیے, تو دیکھے گا کہ پورا ڈیلیٹ ہو چکا ہے, کیونکہ اس نے ایک بدعت کی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا, حدیث موجود ہے, ان اللہ لا يقبل لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجة ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے کسی بدعت کرنے والے کی نماز کو, نہ اس کے روزے کو, نہ اس کے حج کو, نہ اس کے زکوٰۃ کو, نہ اس کے عمرے کو, ولا صرفا ولا عدلا, اور نہ ہی کسی نفل چیز کو. ظاہر سی بات ہے, ایک بدعت آپ نے کر دی تو اب آپ کا فرض مقبول نہیں. جب فرض مقبول نہیں تو آپ کی نفل کیوں اللہ قبول کر لے گا؟ فرمایا یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین. اور وہ بدعت کرنے والا اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گودھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے. آٹا گودھ لیں آپ, اس میں ایک بال چھوڑ دیں, اور پھر بال کو آپ کھینچ لیں کہیں سے, دوبارہ آپ اس جگہ کو تلاش کریں, وہ جگہ نہیں ملے گی آپ کو. بال آپ نے کہاں سے کھینچا ہے؟ بال تو باریک چیز ہے نا. بالکل سیم اسی طریقے سے ایک آدمی مسلمان دکھ رہا ہے, کرتا, ٹوپی, 5 وقتہ نماز, لیکن بدعت کر لیا اس نے. اسلام اس کے اندر سے ایسے نکل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں, اور اسلام گیا اس کے اندر سے. بھیانک جرم بدعت. بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین کے نام پر کوئی نیا کام نکال دینا اور اس کے بارے میں کہنا یہ سب آپ کا کام, یہ ہے بدعت. جیسے آج کل ہو رہا ہے, بہت ساری بدعتیں ہو رہی, جلوس آئے گا, دیکھیں گے آپ. ابھی رسول اللہ کی ولادت منائی جائے گی, کیک کاٹا جائے گا, جلوس سے نکلے گا,
ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے پاکستانیوں کا آتا ہے, عجیب عجیب قسم کا آتا ہے. ہر آدمی کہتا ہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ کو جنم دن مبارک ہو. ارے اسلام میں جنم دن اور مرن دن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. اللہ اس کے رسول کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ ایک سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اسی سسٹم پہ پیدا کیا ہے. لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, مرتے رہیں گے. نہ یہ مبارک دن ہے نہ برا دن ہے. آپ کے اعمال اچھے برے ہو سکتے ہیں, وہ جنت میں لے کے جائے گی یا جہنم میں لے کے چلا جائے گا. اللہ کے رسول نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی صحابہ سے نہیں کہا کہ میری پیدائش مناؤ. نہ اللہ کے رسول کے بعد آپ کے صحابہ نے کبھی ایسا کیا. لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول فلاں دن پیدا ہوئے, تاریخ کا تو پتہ نہیں تھا. تاریخ کا اندازہ تو بعد میں لگایا گیا ہے, پیچھے کی طرف کیلنڈر بنا کر کے دیکھا گیا ہے, اسی لیے اختلاف ہے تاریخ میں. کچھ لوگ, زیادہ تر علماء کا اندازہ ہے کہ 9 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے. کچھ کہتے ہیں 8 پیدائش کا دن ہے, کچھ کہتے ہیں 20 ہے, کچھ کہتے ہیں 17 ہے. تاریخ تو مل نہیں سکتی, لیکن یہاں ایک فکس کر رکھا ہے 12 ربیع الاول. اچھا, سوموار کا دن تھا. اللہ کے رسول کو اتنا پتا تھا کہ ہم جس دن پیدا ہوئے سوموار کا دن تھا. اگر آپ کیلنڈر پچھلا دیکھیے, بنائیے, حساب لگائیے, تو 12 ربیع الاول کا سوموار کا دن ہی نہیں پڑتا ہے. 1400 سال پہلے والا کیلنڈر اگر آپ بناتے ہیں تو 1400 سال پہلے والا جو دن آتا ہے اس میں سوموار آتا ہی نہیں. اللہ کے رسول کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا, یہ کنفرم ہے, ساری امت جانتی ہے. یہ تو صحابہ موجود تھے نا. اللہ کے رسول پیدا ہوئے, وہ تاریخ معلوم نہیں, اس میں تو بڑا اختلاف ہے. 8 ہے, 9 ہے, 12 ہے, 20 ہے, 17 ہے, کیا ہے. لیکن آپ کا جو وصال ہوا, انتقال ہوا, وہ 12 ربیع الاول تھا. اس میں کوئی اختلاف نہیں, سارے صحابہ جانتے تھے. تاریخ 12 ہے, آج دن سوموار کا ہے. اور آج اسی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے, برتھ ڈے مناتے ہیں, جبکہ کنفرم ہے کہ اسی دن آپ کی موت ہوئی ہے, اسی تاریخ میں. کیا وہ خوشی منانے کا دن ہو سکتا ہے؟ خوشی منانے کا دن ہو سکتا ہے؟ سوچئے, کوئی فکس تاریخ میں آپ کے گھر سے کوئی بزرگ مر گئے اور اگلے سال اسی فکس دن میں بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کے گھر میں, تو آپ کو تو ہمیشہ یاد رہے گا ہمارے بزرگ اس تاریخ کو مر گئے. آپ پر تو وہ دن آتے ہی ایک غم سا محسوس ہوگا نا. آپ نہیں منا سکتے. آج کل اس بدعت کو منایا جا رہا ہے اور تقریریں کی جا رہی ہیں, اعلان کیا جا رہا ہے کہ سیدھا جنت میں چلا جاؤ. سال بھر نماز پڑھو نہ پڑھو, دین پر چلو نہ چلو, بس یہ جلوس نکال لو, جنت میں چلے جاؤ. فضیلت بیان کی جا رہی ہے بدعت کی. بدعت کہتے ہیں دین میں کسی نئی بات کا ایجاد کر دینا. آپ کو لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں. جب گفتگو کریں گے آپ تو لوگ کہیں گے صاحب سائیکل پہ چڑھنا بھی تو بدعت ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں سائیکل کہاں تھی, موٹر سائیکل کہاں تھی, یہ گاڑیاں کہاں تھی, ہوائی جہاز کہاں تھا. اب آپ چکر میں پڑ جائیں گے, ہاں صاحب یہ بھی بدعت ہے. تو پھر کیوں کر رہے ہو بدعت؟ آپ بائک کیوں چلا رہے ہو, تو بدعت ہے. آپ ان سے کہیے یہ دین نہیں ہے, یہ دنیا ہے. اللہ کے رسول نے یہ کہا دین میں ایجاد نہیں کرو گے, دنیا میں کرو نا آپ ایجاد. یہ تو دنیا کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں, جس میں فائدہ ہو کرو آپ. دین میں نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے. دین میں گھٹانا اور بڑھانا جرم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ منع کہاں آیا ہے, روکا کہاں پہ ہے اللہ کے رسول نے اس کام کو کرنے سے. آج کل کچھ اس طرح کا چل رہا. چالاک مولوی لوگ, ان سے پوچھئے قرآن میں نہیں آیا, حدیث میں نہیں آیا, اللہ کے رسول نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, تابعی نے نہیں کیا بدعت, یہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے منع کہاں آیا ہے, اللہ اس کے رسول نے روکا کہاں میں اس کام کو کرنے سے. آزادی اب چاہے کرے. ہاں منع آتا, جیسے منع آیا ہے نا شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, اس کے بارے میں منع آنا چاہیے. اللہ نے فرمایا قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ,
رسول دے وہ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو نہ دیں اسے مت لو۔ اللہ کے رسول نے آپ کو دیا تو نہیں نا عید میلاد، کہا تو نہیں کہ میری پیدائش منانا۔ آپ ذرا سوچئے، یہ عید میلاد النبی منانا نیکی ہے یا برائی ہے؟ ایک سوال کریے ان لوگوں سے، یہ نیکی ہے یا بدی ہے؟ بدی تو کہیں گے نہیں، وہ کہیں گے نیکی ہے، ثواب کا کام ہے۔ اب ان سے آپ پوچھئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی کو بتائی کہ نہیں بتائی؟ ظاہر سی بات ہے، ہر نیکی کا کام اللہ بتاتا تھا رسول کو، اور رسول بتاتے تھے عوام کو۔ اللہ کے رسول اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بولتے تھے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتا۔ تو رسول کی بولی تو اللہ کی بولی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو ان سے پوچھئے نیکی کا یہ کام رسول کو معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ اگر وہ کہے کہ نہیں بتایا تھا، بھول گیا، یا اللہ کے رسول کو معلوم تھا انہوں نے بتایا ہی نہیں، وہ یہ تو بولیں گے نہیں کہ بتایا تھا، کیونکہ اگر بتایا ہوتا تو حدیث میں ہوتا یا قرآن میں ہوتا۔ نہ حدیث میں ہے اس کا ذکر، نہ قرآن میں ہے اس کا ذکر، نہ فقہ کی کسی کتاب میں ہے۔ 4 ائمہ ہیں، چاروں مسالک کی کتابیں ہیں، کہیں ذکر نہیں ہے۔ آخر یہ اگر اللہ نے حکم دیا رسول کو تو رسول نے چھپا لیا کیا؟ اگر رسول نے چھپا لیا تو گویا رسول پر وہ الزام رکھ رہے ہیں کہ رسول نے ایک علم کو چھپا لیا۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہوگی۔ تو لامحالہ یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ کا کام، اور گناہ کا کام اس لیے ہے کہ بدعت، اور بدعت کا انجام گمراہی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ سب ہوا کیوں، آیا کہاں سے؟ کہیں نہ کہیں تو شروع ہوا ہوگا۔ تاریخ پڑھیے آپ اٹھا کر کے، 3 صدی ہجری میں فاطمی حکومت میں، شیعوں کی حکومت تھی مصر کے اوپر، ایک بادشاہ نے اس کو مدعا بنایا اور اس کے ذریعے حکومت حاصل کی۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہو، آپ دیکھتے ہو یہاں پر کہ روز نئے نئے مدعے اٹھائے جاتے ہیں مندروں مسجدوں کے، اور اس کے نام پر حکومت حاصل کر لی جاتی ہے۔ تو یہ جو چال ہے یہ آج کی نہیں، بہت پرانی چال ہے۔ مذہب کو مدعا بنا کر، کسی مسلک کو مدعا بنا کر 3 صدی ہجری میں مصر میں اسٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو غازی ہوئے، ان کے ہاتھ سے ختم کر دیا گیا اس کو۔ لیکن پھر 7ویں صدی ہجری میں عربی میں ایک بادشاہ تھا ایک علاقے کا، چھوٹا موٹا اربل نام تھا اس کا، اس نے اس کی شروعات پھر کی اور اسی کے نام پر اس نے حکومت حاصل کی، اور صدیوں کے بعد ہندوستان میں آیا۔ آج سے 50 سال پہلے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں پرانے ان سے پوچھے کبھی جلوس نکلتا ہوا انہوں نے دیکھا ہو۔ ہم راجستھان میں رہے 20-30 سال پہلے، وہاں 12 وفات کے نام سے جلوس نکلتا تھا۔ اب یہ تو یہاں باقاعدہ 12 عید میلاد النبی کے نام سے نکلتا ہے، اور اس دن ہمارے علاقے میں تو ایک آدھ لوگ مر ہی جاتے ہیں اس جلوس میں۔ ہر سال ایک نہ ایک آدمی نعرہ لگاتے لگاتے ٹریکٹر پر سے گرتا ہے، بس پر سے گرتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ کتنے فساد ہوتے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور بلا وجہ سارا دن لوگوں کا پیسہ برباد ہوتا ہے، لوگ تھکتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اتنی بڑی بدعت ہے یہ کہ اس انسان کو اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے دور کرتی ہے، اور آج اس کی اشاعت کی جاتی ہے۔ دراصل اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے سے لے کے کوشش اب تک یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمان کو ٹکڑوں میں بانٹا جائے۔ یہ مسلمان کی جو متحدہ قوم تھی نا، یہ ایک مثال تھی دنیا کے اوپر کہ یہ مسلمان کل بنیان کی طرح، ایک عمارت کی طرح مسلمان کی مثال تھی۔ ایسے متحد تھے مسلمان زمانے رسالت میں، صحابہ کے دور میں، تابعی کے دور میں، اس کے بعد کے بھی جو ادوار تھے، مسلمانوں کا اتحاد ہی ایک ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے لوگ گھبراتے تھے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے وہ آپ سب لوگوں کا اتحاد ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز فرض ہے، لیکن تنہا اپنے گھروں میں نہیں،
سب نکلے باجماعت ایکجا ہو کر کے جماعت سے نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اتحاد رکھا کہ متحدہ طور پر سارے مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں. اللہ چاہتا تو 5 نمازیں فرض کر دیتا اور کہہ دیتا کہ جب جس کو موقع ملے پڑھ لیا کرو، لیکن نہیں کہا. نہیں، 5 ٹائم نماز، اس کا ٹائم بتا دیا، اور ان 5 ٹائم پر سارے مسلمان کو اپنے ہر کام چھوڑ کر متحد ہو کے ایک صف میں کھڑا ہونا. یہ اتحاد کو درشاتا ہے. اللہ چاہتا تو روزہ فرض کر دیتا 12 گھنٹے کا، سال میں جب چاہو جب رکھ لو، لیکن اللہ نے ایسا کیا ہے 1 مہینہ دے دیا رمضان کا. ساری دنیا کے مسلمان اس عمل کو متحدہ طور پر کریں گے. رمضان میں اگر یہاں روزہ رکھا جائے گا تو پورب سے لے کے پشچم تک رکھا جائے گا متحد. آپ زکوٰۃ کے عمل کو دیکھ لیں، حج کا عمل دیکھیں. آپ حج کرنے جائیے، ساری دنیا کا مسلمان، ان 5 دنوں میں ہی حج ہوتا ہے. اللہ چاہتا تو حکم دے دیتا اپنی آسانی کے لحاظ سے سال بھر آنا، ان ارکان کو ادا کر دینا، تمہارا حج ہو جائے گا. اللہ نے ایسا کیا، فکس تاریخ 8، 9، 13 تک. اسی تاریخ میں سارے مسلمان کو ایک جگہ، ایک شہر، ایک میدان میں جمع ہو کر کے ایک کلمے کے ساتھ حج کرنا ہے. کیا بتاتا ہے؟ درس دیتا ہے اتحاد کا. آپ کی نماز متحدہ، آپ کا روزہ متحدہ، آپ کا حج متحدہ. پھر ہمارے دل بٹے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ اور یہ کیسے عمل میں آتا ہے کہ لوگ فرقوں میں بٹتے ہیں؟ دراصل فرقوں میں بانٹنے کے لیے بدعت کا ہونا ضروری ہے. یہ بدعت ہی ہے جو ہم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے کہ یہ جلوس نکالنے والے ہیں اور یہ جلوس نہیں نکالنے والے. ہو گیا 2 گروپ. ادھر کے لوگ یہ فاتحہ کرنے والے ہیں، یہ نہیں کرنے والے ہیں، 2 گروپ بن گیا. یہ بدعت اس لیے لایا گیا، دشمنان اسلام نے اس بدعت کو اسلام میں گھسایا. اس کے شکار خود مسلمان ہوئے اور مسلمان میں ٹکڑے ہوتے چلے گئے. آج اس ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اللہ کے ماننے کے باوجود ہم کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک رسول پر ایمان رکھنے کے باوجود کتنے ٹکڑوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں. ایک قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود ہم کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو ہمارے دشمنوں نے بدعت جو ہمارے ہاتھ میں پکڑایا ہے اور جس کے لیے ہم اچھلتے کودتے نعرے لگاتے ہیں، وہ صرف آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے اور اس قوم کی طاقت و قوت کو توڑنے کے لیے. سنت جوڑنے والی چیز ہوتی ہے. آپ ایک سنت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت جو ہوتی ہے وہ چاہے عبادات میں ہو یا معاملات میں ہو، آپ جہاں کہیں سنت پہ چلتے ہیں یہ ساری قوم متحد ہو جاتی ہے. سنت کا اپوزٹ ہے بدعت. سنت وہ جو اللہ کے رسول نے کیا ہو یا اللہ کے رسول سے ثابت ہو، آپ نے کہا ہو یا کیا ہو یا حکم دیا ہو. بدعت وہ جس کا حکم نہ اللہ کے رسول نے دیا اور نہ اس پہ عمل کیا کبھی بھی، نہ صحابہ کے دور میں رہا، وہ بدعت ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں بدعت جو آج کل رائج ہے پورے دنیا میں. مسلمانوں کے بیچ میں جو بدعتیں جن کا ثبوت حدیث و قرآن میں نہیں ہے وہ نہایت ہی مردود چیز ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنی بھی بدعتیں آتی ہیں نا وہ خوش نما شکل لے کے آتی ہیں. ٹائٹل اس کے اوپر اچھا لگا رہتا ہے، لوگ اس کو بہت اچھا سمجھ کے کرتے ہیں. تو بدعت جو بھی آتی ہے وہ دکھنے میں بری نہیں ہوتی ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، اب جیسے مان لیجیے نا کسی کا انتقال ہو جا رہا، اب وہ قرآن پڑھوا رہے ہیں، اب اس کو بخشوا رہے ہیں. کس کو؟ اپنے مرنے والے کو. بدعت ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اب آپ کو لگتا ہے بڑا اچھا عمل ہے کیونکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، قرآن پڑھ کے ثواب پہنچا رہے ہیں، دکھنے میں بڑا اچھا ہے. ارے بھائی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. چاہتے تو اللہ کے رسول مدینے میں کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا تو سارے صحابیوں کو بلا کر کہتے قرآن خوانی کر دو. کبھی ایسا ہوا؟ نہیں. کیوں؟ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہوگا، دوسرے کی ہوئی نیکی آپ کے کام نہیں آئے گی. قرآن پڑھنا ضرور عبادت ہے، نیکی ہے، مگر یہ آپ کے لیے. لوگ جا کے عمرہ کرتے ہیں نا دوسروں کے نام سے. ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے 50 عمرے کر کے آتا ہے. مسجد عائشہ گیا، احرام باندھا، آدھا گھنٹہ میں ایک عمرہ ہو گیا. دن بھر میں 4 عمرے کر لیے، 5 کر لیے، 10 کر لیے، فخریہ بیان کرتے ہیں. بدعت ہے. اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا. ایک سفر میں
آپ جا رہے ہو ایک میقات سے تو وہ ایک ہی عمرہ ہوگا، اگر واپس عمرہ کرنا ہے تو واپس کسی میقات پہ جا کے یہ آرام بادنا ہوگا۔ تو آج کل بدعتوں کو بڑے خوشنما ٹائٹل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جس کے شکار ہو جاتے ہیں مسلمان۔ بدعت مسلمانوں کے بیچ میں فرقہ بندی کے لیے ہے، اور یہ دشمنان اسلام نے نکالا ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں اس کو محبت رسول کے نام پر، وہ سمجھ لیں کہ محبت میں وہ رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ رسول سے محبت ایسے نہیں ہوتی ہے۔ رسول سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ خود رسول سے پوچھ لیجئے کہ اللہ کے رسول بڑی محبت ہے مجھے آپ سے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا، جو میری سنت سے پیار کرے گا، گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ رسول سے محبت کرنی ہے، رسول کی سنت سے محبت کریے، رسول کے طور طریقے کو اختیار کریے، کھانے میں، پینے میں، نماز میں، ہر جگہ رسول کی جو سنت دیکھیے اس کو پکڑی۔ کس کو کہا اللہ کے رسول نے جب تم سنت سے محبت کرو گے تو گویا مجھ سے محبت کرو گے۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي، اور جو مجھ سے محبت کرے گا، كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ کتنی بڑی ڈگری ملتی ہے سنت کو اختیار کرنے میں، سنت سے محبت کرنے میں، کتنی بڑی ڈگری ملی آپ کو، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو، جنت میں رسول کے ساتھ جائیں۔ اسی لیے بدعت سے بچنا اور اپنے گھر والوں کو بچانا، اپنے احباب کو بچانا، اپنے محلے والوں کو بچانا، جہاں تک مسلمان ملے وہاں تک آپ اس پیغام کو پہنچائیے کہ بدعت کے بجائے سنت کو پکڑو اور بدعت سے نفرت کرو، کیونکہ یہ سب سے نفرت کی چیزیں ہیں، یہ اسلام کے اندر تفرقہ پیدا کرتی ہے، مسلمانوں کو فرقہ بندی میں بانٹ دیتی ہے، دین کو کمزور کر دینے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، تم دین میں نئے نئے کام نکالنے سے بچنا، فإن کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی زندگی میں سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو بدعات سے دور فرمائے، ہمارے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔